اسرائیل قوم کے اندر لوگوں میں ایک آپسی فساد تھا اور یہ فساد غایت انتہا کو پہنچا ہوا کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ آپسی لوگوں کا فساد آپس میں بگاڑ کھاتا تھا، لیکن جو وقت کا بادشاہ تھا وہ ان تمام چیزوں سے بالکل غافل تھا۔ اس کے علم میں بات ہی نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان میں کیا کشیدگی، کیا فساد، کیا باہمی میل جھول نہیں ہے، کس طرح سے ان کے تعلقات ہیں۔ بادشاہ ان تمام چیزوں سے بالکل بے خبر تھا، غافل تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ اپنی بھابھی یا کسی غیر محرم کے عشق میں جل رہا تھا۔ یعنی غیر محرم نہیں، محرم عورت تھی کوئی یا اس کی بھابھی تھی جس کے ساتھ اس کا افیئر تھا، لیکن محرم ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ اس عورت کے عشق میں جل رہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو ایک دن بادشاہ نے وقت کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کے اپنا مدعا پیش کیا۔ وہ جو ہے تو اس عورت کے ساتھ جو اس کی محرم تھی، اس کے ساتھ نکاح جو کرنا چاہتا تھا، حضرت یحییٰ سے اس کے جواز کا فتویٰ چاہتا تھا کہ آپ جائز قرار دے دیں اور میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا، چونکہ وہ شریعت موسوی میں بھی جائز نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے منع فرما دیا کہ یہ تیرے لیے قطعاً حلال نہیں ہے، تو اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ جب بادشاہ کی محبوبہ کو پتہ لگا کہ حضرت یحییٰ نے منع فرما دیا، جائز قرار نہیں دیا، تو اب یہ بہت سخت شدید برہم ہوئی اور اس نے ٹھان لی کہ کس طرح سے حضرت یحییٰ سے چھٹکارا پایا جائے۔ یعنی یہی راستے کی رکاوٹ ہے، یہی جواز کا فتویٰ اگر دے دیتے تو میرا نکاح اس کے ساتھ ہو جاتا۔ تو آپ کو ہٹانے کی کوشش میں لگی اور اس کو جو ہے تو ایک ترکیب سجھائی دی کہ کسی طرح سے حضرت یحییٰ کو قتل کرا دیا جائے۔ اب اس نے آ کر کے اپنی ماں سے، نام تھا اس کا شالومی، تو اس نے آ کر کے بڑی حسن و جمال کی ملکہ تھی اور ماہر رقاصہ بھی تھی، ناچ بھی کیا کرتی تھی۔ تو اس کی ماں نے پھر اس کو ایک ترکیب سجھائی۔ اس نے کہا تو رقاصہ تو ہے ہی، تو عریاں رقص، ننگا ناچ بادشاہ کے سامنے پیش کرنا، اس کو خوب شراب پلانا، اور جب وہ تجھ سے پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی خواہش کا اظہار کرے تو پھر تو اس سے حضرت یحییٰ کے سر کا مطالبہ کرنا کہ اگر تو میرے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا ہے تو مجھے حضرت یحییٰ کا سر چاہیے۔ اس نے ماں کی بتائی ہوئی ترکیب کو اپنایا، اپنے آپ کو بنایا سنوارا اور اپنے آپ کو تیار کر کے بادشاہ کے دربار میں جا پہنچی اور جو ہے تو رقص کرنے لگی، ناچ دکھانے لگی۔ دوران رقص، دوران ناچ اپنے جسم سے لباس اتار پھینکتی، ننگا لباس اتار کے ننگا جسم بادشاہ کے سامنے اس نے دکھایا اور بادشاہ کو شراب پلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کا اظہار کر بیٹھا۔ تو اس رقاصہ نے کہا کہ اگر تو اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے میرے ساتھ تو تجھے حضرت یحییٰ کا سر لانا ہو۔ اب بادشاہ نے عشق کی وجہ سے، دنیاوی ایک عورت کے حسن و جمال، اس کے محبت کی وجہ سے وقت کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شہید کر دینے کی سازش رچی اور حکم دے دیا حضرت یحییٰ کا قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ لوگ گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مبارک سر انور کو ایک سونے کے تشت میں سجا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں جب پیش کیا گیا آپ کا سر مبارک اور بادشاہ اس کے قریب پہنچا مذاق اڑانے کے لیے، لیکن اس نے جو دیکھا اس کو دیکھ کر وہ بھی اور اس کے تمام حواری، جواری، وزیر، مشیر سب حیران تھے کہ معجزے کے طور پر حضرت یحییٰ کے سر انور سے آواز آئی، بادشاہ یہ تیرے لیے اب بھی بالکل حلال نہیں۔ یہ تمام چیز دیکھ کر کے لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ اور ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے حضرت یحییٰ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے ان ظالموں کے لیے بد دعا بولی، وہ سب کے سب ہلاک، تباہ و برباد ہو گئے، شہر کے شہر ہلاک ہو گیا پورا، اور وہ لوگ سب نیست و نابود ہو گئے۔
اب عام لوگوں نے حضرت زکریا کے قتل کی سازش رچائی اور ان لوگوں نے مسجد کے محراب ہی میں حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ دولت اور عورت ایک ایسی بلا ہے کہ انسان کو بلندی سے پستی میں گرا دیتی ہے۔ دنیا کے سامنے انسان آخرت کو بالکل بھول جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے اور بھی بہت سارے واقعات بیان کیے، لیکن کہا یہ ان سب میں سب سے زیادہ مشہور و معقول ہے۔ تو کس حد تک انسان گر جاتا ہے اس دولت عورت کی وجہ سے۔ وقت کے نبیوں کا قتل کر بیٹھی قوم، اتنی بیکار، اتنی ذلیل اور اتنی گھٹیا قوم تھی بنی اسرائیل۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں ان کے جو دیکھ رہے کس طرح سے ظلم و تشدد کا لوگوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالی ظالم کے ظلم کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ظالم کو انجام بد کا شکار بنا کر کے رہتا ہے اور اس کو اس کی انتہا تک پہنچاتا ہے، اور اس کو دنیا ہی میں اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر کے رہتی ہے۔